تو یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ تم اپنے بچے سے کئی دن سے بچھڑے ہوئے ہو، اور جب تم اس میں بعض اوقات ہم لوگ اپنے تمام معاملات بدل دیتے ہیں ایک ملاقات کے لیے، صرف کاروبار میں نقصان اٹھا لیتے ہیں، صرف رشتوں کو بچانے کے لیے دکانیں بند رکھتے ہیں کہ اتنے دن فلاں شادی میں جانا ہے، فلاں جنازے میں جانا ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے انسان دنیاوی معاملات میں نقصان اٹھا لیتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ رشتے بچے رہیں۔ اور ماں باپ کا رشتہ تو سب سے انمول، سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ تب وہ جب جا رہے تھے نبی علیہ السلام نے واپس بلایا، رک جاؤ۔ جی یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ فرمایا جب اس باغ میں جاؤ گے تمہارا بچہ وہاں کھیل رہا ہو، قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فرمایا تمہارے بچے کا جو بھی نام ہے تو اس کو اس نام سے پکارنا ہے۔ اگر بچے کا نام عبداللہ ہے تو جا کے آواز لگانی ہے، عبداللہ عبداللہ، تاکہ عبداللہ آپ کو جواب دے سکے۔ تو یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ تم اپنے بچے سے کئی دن سے بچھڑے ہوئے ہو، اور جب تم اس میدان میں جاؤ گے جہاں تمہارا بچہ کھیل رہا ہے، اگر تم نے بہت زور سے آواز لگائی تو اس آواز میں ایک درد بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، شدت بھی ہوگی۔ تم نے اگر یوں جا کے کہہ دیا میرے پیارے بچے، اے میرے لال، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے پتر، فرمایا تم تو اس محبت میں جا کے اپنے بچے کو بلاؤ گے نا کہ بچھڑا ہوا ہے، لیکن اگر تمہارے بچے کے ساتھ اس میدان میں کوئی یتیم کھیل رہا ہوا، کسی یتیم کا بچہ بیٹھا ہوا، اور جب وہ تمہاری اس شدت محبت کو دیکھے گا، ان الفاظات کو سنے گا، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ اس لیے تم جب اپنے بچے کو آواز دینا تو اس کا نام لے کے آواز دینا۔ اتنے احساس والے نبی ہیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر ایک بات پہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو بچپن میں رسول اللہ کے پاس آ گیا، اور جس دن بدر کے میدان میں فتح حاصل کی ہے واپس آئے ہیں، نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، فرمایا رات کو اچانک نکل کے مسجد نبوی کے صحن میں آ گئے، اور میں جاگ رہا تھا، میں یا رسول اللہ کیا بات ہے، اتنی رات کو آپ اچانک؟ تو دیکھا، کہتے میں نے غور سے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی آپ دیدہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ تو فرمایا انس ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، مولا علی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی رات کو؟ فرمایا یہ جو تم نے قیدی لائے ہو نا، جو جنگی قیدی، کون سے قیدی؟ جو صرف اس لیے میدان میں آئے تھے کہ تمہیں قتل کرنا ہے۔ کون سے قیدی جو اس ارادے سے گھر سے چلے تھے کہ آپ کو نیست و نابود کریں گے، آپ کی کھوپڑیوں کو نیزوں کے اوپر لگائیں گے، آپ کو زمین دوز کر کے آئیں گے، وہ قیدی، کوئی عام قیدی نہیں۔ فرمایا یہ جو قیدی آئے نا، جنگی قیدی، تو ان کی رسیاں اتنی زیادہ تم نے سخت باندھ دی ہیں کہ اس کی تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے کرتے ہیں۔ جب یہ تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھ سے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر صحابہ فرماتے ہیں ہمارے سب کے آنسو نکل آئے۔ کیا بات ہو گئی؟ فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر کو کہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشل کہا، حضرت عثمان کو، مولا علی کو، ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جیسے جلیل القدر صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرمایا میرے صحابہ وہ اکرمہ آ رہا ہے۔ کون اکرمہ؟ کون؟ ابو جہل کا بیٹا۔ کون ابو جہل؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں فرعون رہے ہیں، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور فرمایا سب سے سخت ترین ہے، اور ابو جہل نے ظلم کی انتہا کی ہے۔
آپ اگر ابو جہل کا تشدد پڑھ لیں گے ایک دفعہ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ دیدہ ہو جائیں گے، آپ کو کئی مہینے تک ہنسی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ جب عمار بن یاسر کو درخت سے باندھا تو ان کے والد حضرت یاسر کو بھی ساتھ میں باندھا، پھر ان کی ماں حضرت سمیہ کو بھی باندھا، پھر اس لڑکے کے سامنے ان کے ماں باپ کو ننگا کیا گیا، اور پھر سیدنا سمیہ کے اوپر کتے چھوڑے گئے، اور پھر سیدنا سمیہ پر جب تشدد کی انتہا ہوئی اور کہا کہ تو ایک دفعہ کہہ دے کہ میں رسول اللہ کا انکار کرتی ہوں، جب انہوں نے کہا کہ تو کوتوں سے بوٹیاں نچوا دے میں تیری بات نہیں مانوں گی، تو ابو جہل نے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں برچھا مارا تھا۔ اس وقت کوئی معمولی آدمی نہیں ہے یہ بدبخت، جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھالیں ادڑوائیں، جس نے گرم پانی میں صحابہ اکرام کو شہید کیا، جس نے ظلم کی انتہا کر دی، جس نے جنگیں مسلط کی ہوں، جس نے بیت اللہ میں جانے سے روکا، جس نے سر بازار پتھر مارے، جس نے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا، جس نے بلال کے اوپر تشدد کیا، جو سارے مکے کے دشمنوں کو ساری زندگی اکٹھا کرتا رہا کہ نعوذ باللہ چلو محمد رسول اللہ کو قتل کرنا ہے، اور اس ابو جہل کا بیٹا جس دن دربار رسالت میں پیش ہونا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے آنسو نکل آئے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور فرمایا اکرمہ آ رہا ہے نا، تم میں سے کوئی اس کو اس کے باپ کا تانا نہ مارنا۔ اکرمہ آ رہا ہے، اس کو تانا نہیں مارنا۔ یہ پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں جب ہندہ پہنچی، کون ہندہ؟ جس نے نبی علیہ السلام کے سکے چچا کو قتل کروایا اور پھر ان کی چھاتی چیری گئی اور جگر نکال کے چبایا اس نے۔ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ احساس ہے۔ رات کے کئی پہر ایسے گزرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اچانک اٹھتے ہیں مسجد نبوی میں، جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے نا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام کرتے ہیں، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام کرتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہ بھی وہی ہے، وہاں غریب صحابہ رہتے ہیں۔ رات کو کسی پہر بھی نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں تو جا کے ان غریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ان میں سے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی ایسا تو نہیں جس کے پاس بستر نہ ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پریشان حال ہو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ متعدد مرتبہ ہوا کہ نبی علیہ السلام رات کو کسی پہر میرے پاس بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس پیدا کیا لوگوں میں۔ رسول اللہ سے پہلے جب لوگ لوگوں کا قتل کرتے تھے ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ سے پہلے جب کالا سمجھ کے لوگوں کو بیت اللہ سے باہر دھکا دیتے تھے تو دھکا دینے والوں کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ سے پہلے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تو بیٹی کے باپ میں احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ایسے دور میں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ لفظ پتہ کب کہے؟ یہ لفظ کب کہے؟ جس دور میں باپ بیٹی کو بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اس دور میں کہے جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یہ اس دور میں کہے جب لوگ بیٹیوں کو وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، مدینے سے اگر باہر جانے لگتے ہیں تو سب سے ملتے ہیں، آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں۔ جب جانے لگتے ہیں سفر پر سب سے ملاقات ہوتی ہے، آخر میں کس سے ملتے ہیں جی؟ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور جب مدینے آتے ہیں واپس تو سب سے پہلے کس سے ملتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरस दिया है। आज हमारे अंदर कमी क्या है? एहसास मर गया है, मर गया है ज़मीर लोगों का। जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं उनको एहसास नहीं होता, जो किसी का माल हक खाते हैं उनको एहसास नहीं होता, जो किसी की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं उनको एहसास नहीं होता, जो दूसरों की बेटी को देख के जिना का इरादा करते हैं उनको एहसास, जिनका एहसास मर गया वो जिंदा मुर्दा हैं चलते हुए, उनके अंदर जिस्म में सिर्फ जान है, उनका दिल जिंदा नहीं है। जिंदा इंसान वही है जिसका एहसास बाकी है, जिसको पता हो ये बात कि ये जो मैं लुकमा खा रहा हूं, जो मैं लुकमा खा रहा हूं, ये हलाल का है कि हराम का है। अगर ये एहसास जिंदा है तो हम अच्छे इंसान हैं, अगर एहसास मर गया तो फिर मुर्दा इंसान है। मुर्दा सिर्फ वही तो नहीं जो कब्रों में चले गए, मुर्दा सिर्फ वही तो नहीं जिनकी जान निकल गई है, मुर्दा वो भी तो हैं जो हक बात नहीं कह सकते, मुर्दा वो भी तो हैं जो खामोशी से हराम माल खा रहे हैं, मुर्दा वो भी तो हैं जो जानबूझ के दूसरों की बेटियों से जिना कर रहे हैं, मुर्दा वो भी तो हैं जो नाजायज माल का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि इनका एहसास मर गया, ये मुर्दा है। जो तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए वो थोड़ी मुर्दा है, कुरान ने तो उनको कहा कि वो तो जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।